الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق اللہ العظیم۔ مسلمانوں اٹھو قرآن کی عظمت چمکاؤ، مسلمانوں اٹھو قرآن کی عظمت چمکاؤ، اس جہان بے اما کو عافیت کے راز سمجھاؤ۔ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، چھٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ محترم دوستو، عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو مذہب اسلام کے ذریعے ایک لاجواب اور لا ریب کتاب عطا فرمائی ہے۔ یہ کتاب قیامت کی صبح کی سفیدی تک کے لیے گائیڈ بک ہے۔ زمانہ لاکھ حوادثات اور طوفانوں کو لے آئے، لیکن یہ کتاب ایک چٹان بن کر ہماری رہبری کرتی رہے گی۔ باری تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لیے اتارا ہے، اور ہر زمانے کے لوگوں کے لیے، ہر طرح کے لوگوں کے لیے اتارا ہے۔ اور اس میں جو نکات ہیں، اس میں جو باتیں ہیں، اس میں تو قیمتی لطیفے ہیں، وہ ہماری روح کو پھڑکا دیا کرتے ہیں۔ تو آئیے اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ قرآن کریم کی ایک آیت کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت امام اصمعی علیہ الرحمہ، جو بہت ہی بڑے عالم دین گزرے ہیں، وہ ایک مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ وہ آیت پڑھ رہے تھے جس میں اللہ پاک نے چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کا تذکرہ، یعنی اس کی سزا کو بیان کیا ہے۔ وہ آیت یہ ہے: السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ غفور رحیم۔ تو ان کے پاس میں ایک دیہاتی الڑ گوار بیٹھا ہوا تھا جو قرآن کریم پڑھا ہوا نہیں تھا۔ تو وہ کہنے لگا، آپ نے کیا پڑھا امام صاحب؟ امام صاحب نے کہا، قرآن پڑھا، اللہ پاک کا کلام پڑھا۔ اس نے کہا، دوبارہ پڑھو۔ انہوں نے دوبارہ اسی طرز پر اور انہی الفاظ کے ساتھ میں آیت قرآنیہ کو پڑھا۔ تو اس نے کہا، نہیں، یہ خدا کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اس کے الفاظ کی جو ترتیب بتا رہی ہے، یہ رب تعالیٰ کا کلام نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ جو قرآن کریم کی آیت پڑھ رہے ہیں اس میں آپس میں جوڑ نہیں لگ رہا مجھے۔ تو وہ بہت متعجب ہوئے، بہت حیران اور ششدر اور پریشان ہوئے کہ یہ آدمی کیسے کہہ رہا ہے خدا کا قرآن نہیں ہے، جبکہ میں کلام خداوندی سنا رہا ہوں۔ تو انہوں نے سوچا شاید مجھ سے کو پڑھنے میں غلطی ہو رہی ہے، تو درست کر کے انہوں نے پڑھا، اور پڑھا انہوں نے دوبارہ: السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ اب اس دیہات نے کہا، ہاں، اب آپ نے ٹھیک پڑھا ہے، آیت کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ اب تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو امام صاحب نے کہا، ارے بھائی بتاؤ تو صحیح، کیا آپ کو اس میں کمی لگی؟ تو اس نے کہا، میری موٹی سی بھاشا میں امام صاحب اب سمجھ لیجئے، آپ ایک طرف پہلی مرتبہ جب آپ آیت کو پڑھ رہے تھے تو شروع میں آپ ایک سزا کو بیان کر رہے تھے، چوری کرنے والے مرد عورت کی ہاتھ کاٹنے کا تذکرہ۔
اور پیچھے جا کر پڑھ رہے تھے واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ تو اللہ اگر معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہوتا تو ہاتھ کاٹنے کا حکم کیوں دیتا؟ ہاتھ کاٹنے کے ایک طرف حکم اور پیچھے واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا اللہ بخشنے والا، یہ دونوں باتوں میں کوئی جوڑ نہیں۔ تو میں نے اپنے دماغ سے کہا یہ بات نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ نے جب درست پڑھا واللہ عزیز حکیم، وہ اللہ غالب ہے، وہ اللہ حاکم ہے، اور وہ اللہ حکیم ہے، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالی جب کبھی جرم اور گنہگاروں کا قلاقمہ کرنا چاہتے ہیں، ان پر روک لگانا چاہتے ہیں، تو اللہ نے اس کے لیے سزائیں بیان فرمائی ہے تاکہ یہ جرم آگے نہ بڑھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب کبھی سزا کا تذکرہ فرماتے ہیں تو اللہ پاک کی شان غالب اور اللہ کی شان عزیزی کا ظہور ہوتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی حکمت اور مصلحت کی بات ہے۔ یعنی اللہ غفور الرحیم ہے اپنی جگہ پر، لیکن سزا جب اللہ تبارک و تعالی جب طے فرماتے ہیں تو وہ حکمت پر طے فرماتے ہیں۔ اللہ کی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے، اللہ کے مد نظر بڑے فائدے ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی شان میں حاکمانہ شان بھی رکھتے ہیں، غالبانہ شان بھی رکھتے ہیں، تو اسی شان سے اپنے بندوں کے فائدے کے پیش نظر کبھی کبھی سزاؤں کا بھی تذکرہ فرماتے ہیں۔ تو ایک طرف سزا اور دوسری طرف غفور الرحیم، یہ بے جوڑ بات لگ رہی تھی۔ یہ قرآن کریم کی آیت اور قرآن کریم کا انداز نہیں ہے۔ جب آپ نے صحیح پڑھا میری سمجھ میں بات آ گئی، اب بات ٹھیک بنی۔ یہ ہے قرآن کا انداز نرالا، یہ شان ہے قرآن کریم کی کہ اس کو سننے والا یقیناً سمجھ جاتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے۔ دور نبوی میں بھی لوگوں کی بھیڑیں لگا کرتی تھی قرآن کریم کو سننے کے لیے۔ ایسا جوڑ برا کلام ہے، ایسا لطف لیا ہوا یہ قرآن کریم کا انداز ہے کہ دوستو ہم اس سے دل لگائیں، ہم اس سے سمجھنے والے بنیں تو انشاءاللہ ہمارے عشق قرآن میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا۔ اللہ پاک ہمیں اپنی زندگیوں میں قرآن کریم کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس سے بے پناہ عشق کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔